ہم کٹیہار سے پٹنہ بھی اگر جاتے تو کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی کاروباری معاملہ ہوتا ہے، کسی سے پیسے کا لین دین ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی دنیاوی مفاد ہوتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جس دور میں انسان کسی کو بے مطلب سلام بھی نہیں کرتا ہے، ایسے دور میں کیا ایسا بھی اخلاق مل سکتا ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، سعودی عرب کی سرزمین سے شیخ عبد الرزاق البدر فلائٹ کے ذریعے آتے ہیں، حالانکہ اگر وہ ایک کال کر دیں، ایک میسج کر دیں، ان کے لاکھوں اسٹوڈنٹ ہیں ہندوستان کی سرزمین پر، جو بچے مدینہ میں جا کے پڑھتے ہیں وہ شیخ عبد الرزاق البدر سے بھی پڑھتے ہیں۔ جتنے مدنی عالم آپ کو ملیں گے، جو بعد میں جو مدنی عالم ہوئے وہ سب ان کے شاگرد آپ کو ملیں گے۔ جتنے بھی مدنی عالم ہیں سب مدینہ میں پڑھے، ان کے شاگرد ہیں۔ ایک میسج کر دیں، طلباء کی اور اسٹوڈنٹ کی بھیڑ لگ جائے گی، مگر شیخ عبد الرزاق البدر نے کسی کو نہیں بتایا، بغیر کسی اپوائنٹمنٹ کے اچانک آئے، ڈرائیور کے بیٹے کے ساتھ کار میں بیٹھ کے ہاسپٹل آئے، اپنے اس بوڑھے ملازم کی دیر تک بیٹھ کر کے اس کو دعاؤں سے نوازا، اس کی پیسے سے بھی مدد کی اور ان کے گھر والوں کو تسلی دی اور پھر واپس چلے گئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ اس دور کے ایک عالم، ایک قرآن و سنت پر بیان کرنے والے اور قرآن و سنت پر عمل کرنے والے ایک عالم کا سچا واقعہ ہمیں یہ بتاتا ہے میرے بھائیوں کہ دل میں اگر اللہ کا ڈر ہو، دل میں اللہ کا خوف ہو، تو قرآن و سنت کی باتیں صرف اسٹیج پر بیان نہیں ہوتی ہیں، ان کے اوپر عمل بھی کیا جا سکتا ہے، اور آج کے دور میں عمل کرنے والے بھی موجود ہیں۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ مجھ سے کبھی کبھی لوگ سوال کرتے ہیں، میں ممبئی گیا، لوگ مجھ سے پوچھنے لگے مولانا صاحب لگتا ہے آپ کا پروگرام کٹیہار میں بہت ہوتا ہے۔ اچھا، کچھ تو چینل والوں کی مہربانی ہے، ایک ہی تقریر کو وہ 10 چینل والے، اب تو یہ ماشاءاللہ گنتی کرنا چاہے تو ہم لوگ گنتی بھی نہیں کر سکتے کتنے کیمرے لگے ہیں، اس میں کیا کیا نام ہے چینل کا یہ بھی نہیں معلوم۔ اب تو میں ڈرتا ہوں بھائی کون سی بات کب نکل جائے اور یہ چینل والے کیا اس کو عنوان دے دیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے بارے میں نے بڑے ادب کے دائرے میں، بڑی تہذیب کے دائرے میں، اسی سیمانچل میں تقریر میں ان کی کچھ باتوں سے اختلاف کیا۔ اب چینل والا کیا تھمبنیل ڈال رہا ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک حنفی ہو گیا، ڈاکٹر ذاکر نائک اہل حدیث نہیں، اس سے بچو۔ اب لوگ مجھ سے سوال کر رہے ہیں کہ آپ نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف کیا بولا ہے، کیا بولا ہے۔ میں نے کہا بھیا جا کے چینل والوں سے پوچھو۔ تو حالات تو یہ ہے، میں بیان کچھ کرتا ہوں، اس پر رپورٹ کچھ لگا دیتے ہیں۔ تو لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں ممبئی وغیرہ میں کہ مولانا لگتا ہے آپ کا پروگرام ادھر جو ہے کٹیہار سائڈ میں، سیمانچل سائڈ میں بہت ہوتا ہے۔ اور حقیقت میں اگر آپ دیکھیں، صرف میری بات نہیں ہے، جو بھی ہمارے جماعت کے بڑے بڑے مقررین ہیں، جیسے مولانا جرجیت صاحب ہو گئے، اور اسی طریقے سے اور بھی جو بھی اس وقت جو مقررین جن کو ہم جانتے ہیں، جو چل رہے ہیں یا جن کو سوشل میڈیا پہ سنا جا رہا ہے، اس میں سے بہت سارے لوگ آپ کے سیمانچل میں آتے ہیں۔ سیمانچل میں جلسے اتنے ہو رہے ہیں، تقریریں اتنی سنی جا رہی ہیں، مگر اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کیا بے پردگی میں کوئی کمی آ رہی ہے؟ کیا شراب کے نشے میں کوئی کمی آ رہی ہے؟ کیا زنا کاری اور بدکاری میں کوئی کمی آ رہی ہے؟ کیا شادی بیاہ میں لین دین میں کوئی کمی آ رہی ہے؟ اسی بہار کی سرزمین پر چمپارن کے ایک ہمارے دوست ہیں، ساتھی ہیں، ہمارے ساتھ پڑھانے والے ٹیچر ہیں، ان کی بیٹی کے رشتے کی بات آئی۔ لڑکا معمولی سا کوئی کام کرتا ہے، محنت مزدوری کا کام کرتا ہے، 5 لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کی اس نے۔ وہ ٹیچر ہمارے ساتھ پڑھاتے کہنے لگے مولانا یہ حالات ہیں ہماری جماعت کے لوگوں کے، اہل حدیث لڑکا ہے، گھر والے بڑے پکے اہل حدیث ہیں، 5 لاکھ روپے کی ڈیمانڈ ہوئی ہے کہ لڑکی کی شادی کرنا ہے تو 5 لاکھ روپیہ لے کے آؤ۔ میرے بھائیوں، دعویٰ کرنا بند کر دو اہل حدیثیت کا۔ تمہارے شادی بیاہ میں اگر تم قرآن و سنت کو فالو نہیں کرتے ہو، لین دین میں اگر قرآن و حدیث کو فالو نہیں کرتے ہو، چال چلن میں قرآن و حدیث پر نہیں چلتے ہو، تو صرف سینے پر ہاتھ باندھ کر اور رفع الیدین کر کے اپنے آپ کو اہل حدیث کہنا بند کر دو، بند کر دو اہل حدیثوں کو بدنام کرنا۔ ہمارے دل کٹھور ہو چکے ہیں میرے بھائی، اتنی تقریریں سن رہے ہیں مگر کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے۔ کیوں؟ قرآن کا وہ سوال ہم سے اور آپ سے بھی ہو رہا ہے، الم یان للذین آمنوا، اے ایمان والو وہ سمے کب آئے گا، وہ ٹائم کب آئے گا، وہ وقت کب آئے گا، ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ،
کہ اللہ کا کلام سن کر کے صرف تمہارے کانوں کو اچھا نہیں لگے گا بلکہ تمہارے دل کے اوپر بھی اس کا ایفیکٹ پڑے گا، اس کا پربھاؤ پڑے گا۔ ہمارا حال تو یہ ہو گیا ہے، ایک کان سے سننا ہے، دوسرے کان سے بلانا ہے، کان تک تعلق ہے، بس دل سے کوئی کنیکشن نہیں ہے۔ ہمارے نوجوانوں کو دیکھ لو، ہماری بہنوں کو دیکھ لو، نوجوان لڑکیوں کو دیکھ لو، ساری محنت کس پر ہو رہی ہے؟ شریر پر ہو رہی ہے، چہرے پر ہو رہی ہے۔ لڑکوں کو دیکھو جم جا رہے ہیں، چکن کھا رہے ہیں، مٹن کھا رہے ہیں، کیوں صاحب باڈی بن جائے۔ لڑکیوں کو دیکھو آدھا گھنٹہ آئینے کے سامنے کھڑی ہیں، کیا کر رہی ہے؟ میک اپ کر رہی ہیں۔ بیوٹی پارلر میں دلہن جاتی ہے، جانے کے ٹائم جو ہے وہ اس کا کلر کچھ اور ہوتا ہے، آنے کے ٹائم کلر کچھ اور ہوتا ہے، ڈیزائن پورا بدل جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں میک اپ پر اتنی محنت ہو رہی ہے، لیکن اس پر کوئی محنت نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں جس چیز کی ویلیو ہے میرے بھائیوں، فیس کی ویلیو نہیں ہے، اللہ کے یہاں ہماری باڈی کی ویلیو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمارے دل کی ویلیو ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے اللہ تو مجھے قیامت کے دن ذلیل مت کرنا، اے اللہ تو مجھے قیامت کے دن رسوا مت کرنا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قیامت کے دن تو وہی کامیاب ہوگا اے اللہ جو صاف ستھرا دل لے کر کے آئے۔ تمہارے چہرے کتنے صاف ستھرے ہیں، تمہارے بالوں میں کتنی خوبصورتی ہے، تمہارا شریر کتنا خوبصورت ہے، اللہ تعالیٰ کے یہ میٹر نہیں کرتا ہے۔ ہاں اللہ کا یہ میٹر کرتا ہے کہ آپ کا دل کتنا صاف ستھرا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ چہرہ تو بہت اچھا ہے، باڈی تو بہت مضبوط ہے، مگر دل کے اندر گندگی بھری ہے، دل کے اندر لالچ بھرا ہے، دل کے اندر خود غرضی بھری ہے، دل کے اندر مال کی محبت بھری ہے، دل کے اندر دنیا کی محبت بھری ہے، دل کے اندر شرارت بھری ہے۔ دل صاف نہیں ہوگا میرے بھائیوں، ہم اللہ کے یہاں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ دل پر محنت کرو، دل پر محنت کرو۔ اسی لیے اللہ قرآن کے پہلے پارے میں کہتا ہے، یہودیوں کا ذکر کرتے ہوئے، جب یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کی بہت نافرمانی کی، بہت گناہ کیا، اللہ نے فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، اے یہودیوں تمہارے دل پتھروں سے زیادہ کٹھور ہو چکے ہیں، پتھروں سے زیادہ سخت ہو چکے ہیں۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، ارے پتھر بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ پتھر کے اندر سے نہریں بہتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ پتھر پر جب بار بار پانی کی بوندیں پڑتی ہیں تو پتھر میں سوراخ ہو جاتا ہے اور پتھر سے پانی رس رس کر کے بہنے لگتا ہے۔ اے یہودیوں، اے اہل کتاب، تم نے اتنا اللہ کو ناراض کیا ہے، اتنے غلط کام کیے ہیں، اتنے اللہ کو ناراض کرنے والے کام کیے ہیں کہ تمہارے دل تو پتھروں سے زیادہ سخت ہو گئے۔ قرآن نے تو یہودیوں کے بارے میں کہا تھا۔ معاف کرنا میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اس آیت کو اپنے اوپر بھی آج اپلائی کرنے کی ضرورت ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے دل بھی پتھروں سے زیادہ کٹھور ہو گئے۔